دوستو آج ہم آپ کو ایک اللہ کے ولی اور ایک جادوگرنی لڑکی کا واقعہ بتانے والے ہیں۔ جب ایک اللہ کے ولی نے جادوگرنی لڑکی کو جانور بنا دیا، چھپکلی بنا دیا، اس کے بعد دوستو کیا ہوا آگے ہم آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے۔ اگر آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو اسے لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی ہمارے چینل تحصیل علم کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی ضرور دبا دیں۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ دوستو بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمتیں تھیں۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسی نعمتیں جن کو دیکھ کر انسان اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنی دولت پر فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا اور کسی کے پاس روپے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ سب باغات والے نہریں تھیں، وہاں پر دریا تھے، اور جب اتنا کچھ کسی انسان کے پاس ہو تو وہ تو مغرور ہو ہی جایا کرتا ہے، لیکن کسی ایک انسان کے پاس نہیں بلکہ پوری بستی بے تحاشا دولت مند تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک اکلوتی بیٹی تھی جس سے وہ بے پناہ پیار کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت ہی زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے، تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت جرم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی اس کی بات نہیں مانتا تو وہ ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان تھے جن کا کوئی بھی حال پوچھنے والا نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ یا اللہ، ہماری نسلیں جو چند ایک یہاں پر بچی ہوئی ہیں ان نسلوں کو تو بچا لے۔ اس سردار کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں کوئی بھی انسان ہمارا حال نہیں پوچھتا، نہ دولت ہے نہ جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ وہ اس جادوگرنی کو یعنی سردار کی بیٹی کو بھی ہرا دے۔ اللہ نے اس بوڑھے شخص کی دعا سن لی اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا گیا، اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوئے بلکہ ایک دن کچھ عجیب واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکلا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا۔ اچانک ایک زہریلا سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ گاؤں کا سردار وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ اس کے جو غلام تھے، اس کے جو ساتھی تھے، انہوں نے جب اپنے سردار کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلا سانپ کاٹ کر چلا گیا ہے تو فوراً اسے گھر پہنچایا گیا۔ اس لڑکی نے اپنے باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے، لیکن عجیب بات تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر نکلنے کا نام نہیں لے رہا تھا، اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی۔ ایک اللہ والے وہاں آ گئے۔ انہیں تو اللہ نے اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا۔ ان اللہ والے نے دروازے کو کھٹکھٹایا۔ نوکروں نے کہا کس سے ملنا ہے؟ ان اللہ والے نے کہا کیا یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے؟ نوکر کہنے لگے تمہیں کیسے پتا؟ تم کون ہو؟ تم تو ہمیں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکر نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور میں ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ وہ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ آپ نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور دیکھنے میں غریب لگ رہے تھے۔ وہ نوکر کہنے لگے تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے ہیں، پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے ہمارے سردار کے پاس، اور تم جیسے غریب سے وہ اپنا علاج نہیں کروائیں گے۔ درویش نے کہا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر جانے دو۔ وہ غلام کہنے لگے ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے اور سردار کی بیٹی سے کہا باہر ایک غریب آیا ہوا ہے، حلیے سے فقیر لگ رہا ہے، لیکن کہتا ہے میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال کر پھینک دوں گا۔
اس کی بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے، اس کو اندر بلاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا سردار زہر سے تڑپ رہا ہے اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر سے پٹک رہا ہے۔ ان اللہ والے نے اس کے پیر کی طرف دیکھا اور جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اس جگہ پر اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سارے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئی کہ یہ کون دیوانہ تھا، کمرے میں آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا اور بھاگ بھی گیا۔ اس کو کوئی گرفتار بھی نہیں کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تلملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کر دی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، تھوک کو صاف کرو، میں ابھی اسے گرفتار کراتی ہوں۔ لیکن جیسے حکیم نے تھوک کو صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوتے ہوئے رک گیا۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ پر اچھی طرح سے مل دیا۔ اس کی بیٹی کہنے لگی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کی ٹانگ پر تھوک دیا ہے اور آپ اس تھوک کو مل رہے ہیں؟ حکیم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارے سے سردار کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے اس تھوک کو اس سردار کی ٹانگ پر ملا گیا تو فوراً ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو ٹانگ کٹنے کے قابل تھی وہ ٹانگ پہلے والی حالت میں آ گئی اور پوری ٹانگ جو نیلی ہو چکی تھی اب اپنے اصل رنگ میں آ گئی۔ اور جب وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ ایک فقیر بابا کے تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا بھائی وہ تو ہمارے مسیحا ہیں، تم لوگوں نے انہیں جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے تو ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہم ان کے احسان کا بدلہ ضرور دیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سب سپاہی ان اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ وہ لوگ چاروں طرف پھیل گئے لیکن کہیں بھی ان کو وہ اللہ والے نہیں دکھے۔ پھر جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو وہاں ایک درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے ان اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت ہے۔ ہم لوگ تو اپنے بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ تو نہ جانے کس کو سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا۔ گاؤں کا سردار کہنے لگا آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتا ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بہت بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں۔ ہم گنہگاروں کی آنکھ آپ کو نہ پہچان سکی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کپڑے اور یہ عربی گھوڑا قبول کیجیے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولا یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی ہے، میں یہ لباس پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو کیا اچھا لگوں گا؟ گاؤں کے سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں، گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا اتنے مال و دولت اور نوکروں کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا؟ گاؤں کا سردار بولا حضور آپ کی یہ بات سن کر تو میں سوچ میں گم ہو گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی حیرت سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ اب کیا کہنے والا ہے۔ اس نے کہا میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے، آپ کو اپنے مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے آگے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا مجھے ایک بات بتائیے، آپ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی ہے کہ میری بہت اولاد ہوں اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے ایک بات بتائیے، اگر ان بچوں میں سے کسی بچے کو خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو رونا کس کو پڑے گا؟ گاؤں کے سردار نے جواب دیا کہ حضور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پھر رونا تو آپ کو ہی پڑے گا۔ اللہ والے نے مسکرا کر کہا اگر یہ سارا مال لے کر مجھے رونا ہی پڑے گا تو آپ اپنا گھوڑا، اپنی دولت، اپنی بیٹی، ہر چیز اپنے پاس رکھ لو، میں خوش ہوں کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ اگر یہ تمام چیز لے کر مجھے اپنا مذہب چھوڑنا پڑے تو میں اپنی جان دے کر بھی اپنے مذہب کو نہیں چھوڑوں گا۔ جس رب نے مجھے پیدا کیا ہے، کیا اس رب کے دین کو چھوڑ کر آپ کے پاس چلا ہوں؟ صرف ان چند پیسوں کے لیے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور میں اپنی درویشی میں بہت خوش ہوں۔ اللہ نے مجھے جس مقصد کے لیے یہاں بھیجا ہے بس وہ پورا ہو جائے۔ گاؤں کے سردار نے پوچھا کیا مقصد ہے آپ کا؟ اللہ والے نے کہا
یہاں کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، بس انہی کے لیے آیا ہوں اللہ کی مدد سے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والے جانے لگے تو گاؤں کے سردار نے درویش کو رک جانے کو کہا اور کہنے لگا، میں نے مال دے کر آزمایا ہے، تم کو ہر طرح سے جانچ لیا، لیکن تم اپنے مذہب کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئے۔ اگر تم یہی سب کرنے آئے ہو تو کیا تمہیں کسی بات کا ڈر نہیں؟ کیا تم نہیں جانتے ہو کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ ہماری بیٹی اپنی عمل میں اتنی ماہر ہے کہ تمہیں یہاں کھڑے کھڑے جنگلی جانور بنا سکتی ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ والے نے کہا، اس نے جانور تو کمزور لوگوں کو بنایا ہوگا، یہ مجھے جانور بنا کر دکھائے اس سے پہلے کہ گاؤں کا سردار اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ اس پر وار کرو۔ اللہ والے نے جادوگرنی پر ایک پھونک ماری اور وہ اسی وقت ایک بڑی سی چھپکلی بن گئی۔ وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ چھپکلی اتنی بڑی تھی کہ وہاں پر جتنے بھی انسان کھڑے تھے ان سب میں سب سے اونچے قد والی وہ چھپکلی اللہ والے کے پاس آنے لگی اور زہر ان پر اگلنا چاہتی تھی، تو اسی وقت انہوں نے اس کے منہ پر تھوک دیا اور تھوکنے کی دیر تھی کہ وہ جلنے لگی۔ وہ تھوک کیا تھا؟ وہ تیزاب تھا جس سے اس کا آدھا چہرہ پگھل رہا تھا، اس کا چہرہ جل کر کالا ہو رہا تھا اور وہ مرنے ہی والی تھی کہ اتنے میں سردار دوڑتا ہوا آیا اور اللہ والے کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، حضرت، اس گستاخی کے لیے آپ مجھے معاف کر دو، میں نے سچ میں آپ کو بہت ہی کمزور سمجھا اور آپ کے مذہب سے آپ کو ہٹانا چاہا۔ اگر میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی تو میں سچ کہتا ہوں کہ ہم یہاں پر جتنے بھی لوگ موجود ہیں یہ پوری بستی مسلمان ہو جائے گی۔ اللہ والے نے کہا، ہم تمہیں اپنے دین میں شامل کرنے کے لیے یہ نہیں کر رہے، بلکہ تم لوگ ہمارے مسلمان بھائیوں پر جو ظلم کرتے ہو اس ظلم کو ختم کرنے آئے ہیں۔ ہمارے دین میں زبر نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، کسی کے ساتھ زبردستی نہیں ہے۔ اگر تمہاری بیٹی انسان بن کر سدھر جاتی ہے تو اس کو اس کی اصل حالت میں لانے کے لیے میں خود اللہ سے دعا کروں گا۔ وہ سردار کہنے لگا، ہاں میری بیٹی اگر اپنی اصل حالت میں آئے گی تو کسی پر کوئی ظلم نہیں کرے گی، بلکہ میں معافی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی نے جو کچھ کیا ہے اب آئندہ سے یہ کوئی بھی کالا جادو، کوئی بھی عمل نہیں کرے گی اور کسی مسلمان پر یہ کوئی بھی ظلم نہیں کرے گی۔ بس آپ اس کو دوبارہ سے انسان بنا دیں۔ اللہ والے نے اس چھپکلی پر دوبارہ سے پھونک ماری تو وہ انسان بن گئی اور اللہ والے کے قدموں سے لپٹ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھا۔ اس لڑکی کا آدھا چہرہ کالا ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں آج اپنے باپ کے ساتھ آپ کے دست مبارک پر مسلمان ہونا چاہتی ہوں اور یہ وعدہ کرتی ہوں کہ آج سے اس بستی میں کوئی بھی کافر یا مسلمان نہیں ہوگا، بلکہ سب آپس میں مل جل کر بھائی چارے کے ساتھ رہیں گے اور سب مسلمان ہو جائیں گے۔ اور یوں ایک اللہ والے کے ہاتھ پر اس گاؤں کے سردار اور اس کی بیٹی نے اسلام قبول کیا اور پھر گاؤں کے سردار نے اللہ والے سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی اور اس بستی میں امن و امان قائم ہو گیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل تحصیل علم کو بھی سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔